حمد کے بارے میں بھی حدیث وارد ہے، کلو امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ کما قال۔ یہ سوال ہے یہاں، اور ویسے بھی جو معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی طرح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حمد کہتے ہیں صفات کمالیہ کے اظہار کو۔ حمد کس کا نام ہے؟ صفات کمالیہ کا اظہار۔ حمد کے لیے ضروری نہیں کہ صیغہ حمد کے ساتھ حمد کی جائے، بلکہ حمد کہتے ہیں صفات کمالیہ کے اظہار کو۔ اب اس کے اندر بھی صفات کمالیہ کا اظہار ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بروج پیدا کیے اور آسمانوں میں سراج سورج بنایا اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ تو یہ خالقیت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے۔ تو صفات کمالیہ کا اظہار یہ حمد ہوتا ہے۔ حمد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صیغہ حمد کے ساتھ حمد ہو۔ اور یہ جو حمد ہے یہ حمد بالاقتباس ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اقتباس ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، سورہ فرقان کی آیت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر برات استحلال کی بھی رعایت ہے۔ دیکھیں آپ، اس کے اندر سما کا ذکر ہے، بروج، اور پھر آگے سراج اور قمر کا ذکر ہے، اور یہ ساری اس فن کے اندر یہ اصطلاحات آئیں گی اور ان کے بارے میں بات ہوگی۔ سما کے بارے میں آسمان کتنے ہیں، پھر ان کی حیت کیا ہے، ان کے کم، ان کے کیف کے بارے میں بحث ہوگی، اور ان کی وضع کے بارے میں بحث ہوگی۔ اسی طرح سراج، بروج کا بھی ذکر ہے، بروج بھی آگے آئیں گے، سراج ہے، قمر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ برات استحلال ہے، ٹھیک ہے۔ برات استحلال، ایسا خطبہ جس کے اندر برات استحلال ہو، وہ خطبہ ان خطبوں سے فائق ہوتا ہے کہ جن کے اندر برات استحلال کی رعایت نہ ہو۔ سمجھے یہ؟ چلیں جی۔ تبارک الذی جعل یہ جال سے مشتق ہے، اور جال کے دو معنی ہوتے ہیں۔ دو طرح کا جال ہوتا ہے، ایک جال بسیط اور دوسرا جال مرکب۔ یہاں یہ جال بسیط ہے یا جال مرکب ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں کہ ماہیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں ماہیات بسیطہ، دوسری ہیں ماہیات مرکبہ۔ ماہیات مرکبہ کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ مجعول ہے، یعنی ان کا جال ہوا، اللہ نے ان کا جال فرمایا ہے۔ ماہیات مرکبہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، متکلمین بھی اور حکماء بھی یہ متفق ہیں کہ جو ماہیات مرکبہ ہیں وہ اللہ کے جال سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کے مجعول ہیں۔ جو دوسری ہیں ماہیات بسیطہ، ان کے اندر اختلاف ہے کہ ماہیات بسیطہ یہ بھی مجعولہ ہیں جس طرح کہ ماہیات مرکبہ مجعولہ ہیں، یا ماہیات بسیطہ مجعولہ نہیں ہیں۔ متکلمین کے نزدیک جس طرح ماہیات مرکبہ مجعولہ ہے، اسی طریقے سے جو ماہیات بسیطہ ہیں وہ بھی مجعولہ ہیں، جبکہ جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماہیات بسیطہ یہ مجعولہ نہیں ہے، یہ اللہ کے جال سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جال نہیں فرمایا ماہیات بسیطہ کا، بلکہ یہ خود بخود ہے۔ یہ جو اختلاف ہے کہ ماہیات بسیطہ مجعولہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ اختلاف اصل میں ایک اور اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ اختلاف بھی متکلمین اور حکماء کے درمیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ عالم قدیم ہے یا عالم حادث ہے۔ یہ قدم عالم اور حدوث عالم میں جو متکلمین اور حکماء کا اختلاف ہے، اس اختلاف کے اوپر مبنی یہ ماہیات بسیطہ کے جال والا اختلاف اس پر مبنی ہے۔ تو حکماء کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ازل میں جس طرح واجب تعالیٰ کا وجود ہے تو وہ اسی طریقے سے عالم کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو متکلمین ہیں وہ حدوث عالم کے قائل ہیں۔ اب جو حکماء قدم عالم کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ماہیات بسیطہ ہیں ان کا واجب تعالیٰ نے جال نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے معدوم تھی، اللہ نے ان کا جال فرمایا تو یہ پھر قطم عدم سے وجود کے اندر آئی ہیں، بلکہ وہ پہلے سے وجود میں ہیں، وہ پہلے سے وجود میں ہیں۔
تو اس لیے وہ ماہیات بسیطہ کے جال کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ قدیم عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے مقابلہ میں متکلمین وہ چونکہ حدوث عالم کے قائل ہیں کہ عالم حادث ہے، یعنی پہلے موجود نہیں ہے، یہ موجود بعد العدم ہے، پہلے معدوم تھا پھر وجود میں یہ عالم آیا ہے، تو اس لیے یہ عدم سے جو وجود میں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے جال سے آیا ہے۔ تو متکلمین وہ ماہیات بسیطہ کے جال کے قائل ہو گئے، اور جو حکماء ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو ماہیات بسیطہ ہیں یہ مجہولہ نہیں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جال نہیں فرمایا۔ یہ دو تمہیدی باتیں سمجھیے آپ۔ اب تیسری بات یہ سمجھے کہ جال دو طرح کا ہے، ایک ہے جال بسیط اور دوسرا جال مرکب۔ جال بسیط کسے کہتے ہیں اور پھر جال مرکب بھی سمجھیے گا۔ جال بسیط کی تعریف ایک یہ کی جاتی ہے کہ جال الشیء شیء، جال الماہیت ماہیت، شے کو شے بنانا، ماہیت کو ماہیت بنانا، یہ تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن اس تعریف کو کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ دوسری تعریف جو صحیح تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خلق الماہیت و اخراجها من قتم العدم الى ارصۃ الوجود، یعنی کہ ماہیت کو پردہ عدم سے وجود کے اندر لانا، ماہیت کو عدم سے وجود کے اندر لے کر آنا، کہ ماہیت پہلے معدوم ہے، اس کا وجود نہیں ہے، تو قتم عدم سے، پردہ عدم سے وجود کے اندر لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں جال بسیط۔ یہ جال بسیط ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جال مرکب۔ جال مرکب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جال الشیء متصفا بالوجود، شے کو وجود کے ساتھ متصف بنانا۔ شے کو، ایک ہے ماہیت، ٹھیک ہے، ماہیت من حیث ہی، پھر اس ماہیت من حیث ہی کو وجود کے ساتھ متصف بنانا، اس کو کہتے ہیں جال مرکب۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو یہ جال کے دو قسم آ گئے، جال بسیط اور جال مرکب۔ اب یہ سمجھے کہ یہاں یہ جو جالہ ہے یہ جال کون سا ہے؟ یہ جال بسیط ہے یہ یا جال مرکب ہے؟ اگر یہ جال بسیط ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ جالہ ہوگا بمعنی خلق کے، اور یہ متعدی ہوگا بیک مفعول۔ اب معنی کیا بنے گا؟ برکت والی ہے وہ ذات جس نے جعل کیا، خلق کیا آسمانوں میں بروج کا، آسمانوں میں بروج کا خلق کیا، آسمانوں میں بروج کو پیدا کیا۔ تو یہ بروج یہ مفعول بھی ہے جعلہ بمعنی خلقہ کا، اور اگر اس کو ہم جال مرکب بنائیں تو پھر یہ جعلہ بمعنی سیرہ کے ہوگا، اور یہ متعدی ہوگا بدو مفعول۔ اب یہ فی السماء اس کا ایک مفعول اور بروجن اس کا دوسرا مفعول ہوگا۔ یہ لفظوں میں جو بروجن ہے یہ مؤخر ہے لیکن یہ پہلا مفعول ہے، اور بروجن لفظوں میں مقدم ہے لیکن یہ دوسرا مفعول ہے۔ اور دوسرے مفعول کو جو مقدم کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے جملے کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے آ رہا ہے جعل فیہا سراجن وقمرا منیرا، جعل فیہا سراجن، دوسرے جملے میں فیہا اس میں جو مفعول ثانی ہے وہ مقدم ہے اور مفعول اول وہ مؤخر ہے۔ تو اس کے لیے اسی وجہ سے پہلے جملے کے اندر بھی مفعول ثانی کو مقدم رکھا گیا اور مفعول اول کو مؤخر رکھا گیا۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو یہ دونوں معنی کر سکتے ہیں ہم۔ اب اگر سیرہ کا معنی لیں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمانوں بروج کو، آسمانوں میں بنایا جو متصف ہیں وجود کے ساتھ، ٹھیک ہے، بروج کو بنایا کہ وہ متصف ہیں وجود کے ساتھ۔ تو یہ جال مرکب والا معنی بن گیا۔ دونوں معنی لے سکتے ہیں، جال بسیط بھی اور جال مرکب بھی معنی کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے اقتباس ہے، بعین ہی یہی الفاظ آیت کریمہ کے بھی ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ چلیں جی، بروج یہ برج کی جمع ہے، اور بروج کیا ہوتے ہیں؟ بروج یہ فلک ثوابت کو حکماء نے 12 برابر حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ فلک ثوابت، فلک البروج بھی اس کو کہتے ہیں، 8واں آسمان، 12 برابر حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ تو اس سے
یہ جو ہر حصہ ہے یہ ایک برج کہلاتا ہے، ہر حصہ ایک برج کہلاتا ہے۔ یہ اس کو اور طریقے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اسطرلاب کے یہ قرآ کے اندر بھی یہ 6 ارضیات جن کا تقاطع ہوتا ہے منطقۃ البروج کے قطبین کے پاس، ان 6 ارضیات سے یہ 12 برج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ برج اور ادھر قطب اور یہ قطب، یہ جو بلکہ یہ قطب جس کے اوپر یہ محور ہے تو یہ منطقۃ البروج کے قطب ہیں، ٹھیک ہے، منطقۃ البروج کے قطب ہے۔ اب یہ جو ارضیات ہیں، یہ ارضیات ان کا تقاطع ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ ہر ایک، یہ کل 12 حصے بن جائیں گے، تو ایک حصہ یہ ایک برج کہلاتا ہے، جس طرح کہ یہ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ تو یہ حمل، ثور، جوزہ، یہ جو 3 ہیں یہ بہار کے ہیں، اس کے اگلے 3 وہ گرمی کے ہیں، اس سے اگلے 3 برج وہ خزاں کے ہیں، اس سے اگلے 3 یہ سردی کے ہیں۔ سورج ایک برج کے اندر 1 مہینہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 12 برج ہیں، تو 12 مہینے سورج ان کے اندر، ہر ایک برج کے اندر 1 مہینہ رہتا ہے۔ تو یہ فلک ثوابت میں کی اصل میں تقسیم ہے، فلک ثوابت کو 12 برابر حصوں کے اندر جو تقسیم کیا گیا، یہ جو 12 حصے ہیں برابر، ان کو بروج کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کل 12 بروج ہیں، ان کی مزید آگے ہم دیکھیں گے، وضاحت آئے گی۔ تو یہ بروج سمجھ گئے نا آپ؟ بروج کیا ہے اصل میں؟ فلک ثوابت کے یہ اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، اجزاء۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ان 6 ارضیات سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دائرۃ الارض ہے جن کا تقاطع ہوتا ہے منطقۃ البروج کے قطبین کے پاس، تو اس سے 12 برابر حصے بن جاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک حصے کو برج کہا جاتا ہے۔ حمل، ثور، جوزہ یہ بہار کے، اس کے بعد حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ یہ گرمی کے، اس کے بعد اگلے 3 خزاں کے، اور پھر اسی طریقے سے اگلے 3 سردی کے ہیں۔ اس وقت یہ کون سا مہینہ ہے؟ فروری کا۔ تاریخ کیا اس کی؟ 16۔ تو یہ برج چل رہا ہے آخری، اس کے بعد اگلا حمل آ جائے گا۔ آخری کون سا ہے؟ حوت، شاباش، حوت ہے، اس وقت سورج حوت کے اندر ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کس برج کے اندر سورج ہے، اور سورج اس برج کا درجہ کون سا ہے، یہ چیزیں بھی آپ سیکھیں گے۔ یہ خاص طور پر الرب المجیب کے اندر اور اسطرلاب کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ سورج کا برج دیکھنا ہو، سورج کا درجہ دیکھنا ہو کہ سورج کس برج میں اور اس کا درجہ کیا ہے، یہ وہاں بیان ہوگا۔ چلیں جی ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں میں بروج کو۔ یہ ہم متکلمین کے نزدیک جو جال بسیط ہے اس کا معنی کر رہے ہیں یہاں۔ وجعل فیہا، اور پیدا کیا آسمانوں میں سراج کو، چاند کو، وقمرا منیرا، اور چمکتے ہوئے چاند کو۔ چلیں، وارسل الینا، اور بھیجا ہماری طرف، محمدن، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو، رسولاً، رسول بنا کر۔ محمد، یہاں یہ ایک بات سمجھ لیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر علم کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر ہو، یہ ترکیبی فائدہ، نحوی فائدہ، وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو صفت پہلے ہوگی علم سے یا علم کے بعد ہوگی۔ اگر علم سے پہلے ہو علم کی صفت تو پھر اس صورت کے اندر 2 ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صفت کو مدون ہو اور علم کو بدل بنایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صفت کو مبین اور علم کو عطف بیان بنایا جاتا ہے۔ اور اگر صفت علم کے بعد ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا وہ معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگا۔ اگر معرفہ ہو تو وہ ہمیشہ صفت بنتی ہے علم کی، جس علم کی وہ صفت ہے اس کی وہ ترکیب کے اندر بھی صفت بنتی ہے۔ اور اگر نکرہ ہو تو وہ کبھی حال
صفت بنتی ہے، کبھی خبر بنتی ہے، وہ اس کی کئی تراکیب ہو سکتی ہیں۔ یہاں رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے تو یہ آپ کے علم شریف کے بعد ہے اور یہ نکرہ ہے۔ چلیں، وہ ارسلہ الینا، اور بھیجا ہماری طرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسولاً، رسول بنا کر، داعین الیہ، دعوت دینے والا بنا کر، الیہ اپنی طرف، باذنہ اپنے اذن سے، کیا ہے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، نیک اعمال کے اوپر خوشخبری سنانے والے ہیں، جہنم سے ڈر سنانے والے ہیں، اور برے اعمال سے ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ بھی حمد کے بعد یہ صلات کا ذکر ہے، لیکن یہ صلات جو ہے یہ بھی بالاقتباس ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیت سے اقتباس کرتے ہوئے۔ یہ جس طرح حمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صیغہ حمد سے ہو، اسی طرح صلات کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ صیغہ صلات سے ہو۔ اور ویسے بھی امت کا اجماع ہے کہ صلات کے لیے کوئی صیغہ متعین نہیں ہے، امت کا اجماع ہے۔ آپ کتابیں دیکھ لیں، کتابوں کے اندر جو صلات مصنفین صلات و سلام بھیجتے ہیں تو ان کے لیے کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ درود ابراہیمی، یہ نہیں کہ صرف صلات درود ابراہیمی یہی صلات ہے۔ آپ امام بخاری کو دیکھ لیں، آپ نے جو صلات ہے وہ صیغے کون سے ہیں، امام مسلم کو دیکھ لیں، آپ نے جو صلات بھیجی ہے وہ صیغہ کون سا ہے، تو ہر مصنف اپنے اپنے انداز میں، تو یہ اجماع ہو گیا کہ صلات کے لیے کوئی صیغہ متعین نہیں ہے۔ اگر متعین ہوتا تو سب علماء ایک جیسے صیغے کے ساتھ صلات بھیجتے۔ چلیں جی آگے۔ عبارت کے اوپر محنت کریں۔ چلیں جی، اما بعد اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، یہ واضح ہے، معروف بحث ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فیقول العبد الضعیف، پس کہتا ہے بندہ ضعیف، امام الدین۔ یہاں دیکھیں، امام الدین نام ہے اور نام سے پہلے صفت آ گئی العبد الضعیف، یہاں وہی ترکیب کریں گے آپ، مبدل منہ بدل والی۔ امام الدین یہ نام ہے، بن لطف اللہ المہندس، لطف اللہ المہندس۔ امام الدین مصنف کا نام ہے جو کہ تصریح کے ہیں، اور لطف اللہ ان کے والد کا نام ہے۔ المہندس، مہندس یہ ہندسہ سے ہے، اور ہندسہ یہ معرب ہے اندازہ کا، اور مہندس اس کو کہتے ہیں کہ جو علم ہندسہ کا ماہر ہو، علم ہندسہ کا ماہر ہو۔ تو یہ مصنف کے جو والد ہیں لطف اللہ، یہ مہندس تھے، یہ علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ ان کے جو والد ہیں آگے لطف اللہ کے، وہ معمار تھے، معمار کے نام سے وہ مشہور تھے، وہ بہت بڑے کاریگر تھے۔ یہ خاندان علمی خاندان ہے۔ ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کی خلاصۃ الحساب کے اوپر شرح ہے لطف اللہ صاحب کی، اور اس کے اوپر یہ امام الدین جو مصنف ہیں تصریح کے، ان کی تعلیقات ہیں اپنے والد صاحب کے حاشیہ کے اوپر، یہ مخطوط ہے۔ اسی طرح یہ جو امام الدین ہیں، ان کی کئی تصانیف ہیں، انہوں نے ملخص چغمینی کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس کتاب کے اندر بھی، تصریح کے اندر بھی آگے جا بجا یہ حوالے دیں گے کہ میں نے اس پر فلاں رسالہ لکھا، فلاں رسالہ لکھا، فلاں رسالے کے اندر میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور امام الدین کے بیٹے عظیم الدین، ظفر الدین، یہ بھی عالم ہوئے ہیں۔ ظفر الدین یہ معقولات کے اندر
علامہ فضلہ خیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں ابو احمد مراد، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ یعنی معقولات کے اندر یہ ظفر الدین جو صاحب تصریح کے صاحبزادے ہیں یہ بھی خیر آبادی ہیں۔ علم حدیث یہ انہوں نے نذیر حسین دہلوی سے پڑھا ہے، اور فقہ اور اصول یہ مولانا غلام قادر بھیروی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے انہوں نے پڑھا ہے۔ ظفر الدین یہ جو امام الدین کے صاحبزادے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ علمی خاندان ہے، ان کے والد، ان کے دادا اور پھر ان کے صاحبزادے۔ یہ آگے اللاہوری ثم دہلوی، یہ پہلے لاہور کے اندر تھے اور پھر لاہور سے یہ ہجرت کر کے دلی چلے گئے، اس وجہ سے لاہوری ثم دہلوی۔ چلیں جی، لاہور بہت بڑا علم کا مرکز رہا ہے۔ یہاں صوفیہ کرام، بزرگان دین، حضرت مجدد صاحب کے کئی خلفاء، آپ کے معاصرین، سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی، فاضل لاہوری کہا جاتا ہے آپ کو، اسی وجہ سے تدریس آپ نے یہاں فرمائی ہے۔ اور بہت علماء، ملا جیون علیہ رحمہ وہ لاہور کے اندر، اور کئی علماء صوفیہ لاہور کے اندر رہے ہیں۔ یہ علم کا مرکز رہا ہے لاہور۔ چلیں جی، ان ھذا شرح و تشریح الافلاق، ان ھذا یہ مقولہ ہے یقولو کا۔ عبد ضعیف امام الدین کہتا ہے کہ ان ھذا شرح و تشریح الافلاق، یہ تشریح الافلاق کی شرح ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں عقلی 7 احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟ 7۔ 3 احتمالات آحادی ہیں، 3 ثنائی ہیں اور 1 ثلاثی ہے۔ آحادی 3 احتمالات کون سے ہیں کہ ھذا جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشار الیہ ہوں فقط الفاظ، دوسرا فقط معانی، تیسرا فقط نقوش۔ یہ 3 احتمالات ہو گئے آحادی۔ پھر 3 احتمالات ثنائی ہیں۔ پہلا احتمال الفاظ اور معانی کا مجموعہ، دوسرا احتمال الفاظ اور نقوش کا مجموعہ، تیسرا معانی اور نقوش کا مجموعہ۔ کتنے احتمالات ہو گئے؟ 6۔ اور 7واں احتمال یہ ہے کہ تینوں کا مجموعہ، یعنی الفاظ، معانی اور نقوش کا مجموعہ۔ یہ عقلی احتمال 7 ہیں، لیکن ان احتمالات میں سے وہ احتمالات جن کے اندر نقوش آتے ہیں، خواہ نقوش منفردتاً ہوں یا مجتمعتاً ہوں، وہ احتمالات ساقط ہیں۔ باقی 3 احتمالات رہ جاتے ہیں، فقط الفاظ، فقط معانی، الفاظ اور معانی کا مجموع، یہ 3۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تدوین کا جو تعلق ہے وہ نقوش کے ساتھ نہیں ہوتا، تدوین کا نقوش کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے یہ نقوش والے جتنے احتمال ہیں 4 وہ ساقط ہو جائیں گے، پیچھے 3 احتمالات رہ جائیں گے۔ اب اس کی آپ مثالیں بھی سمجھ لیں، جس طرح کہ فقط الفاظ، تدوین کا تعلق ہے فقط الفاظ کے ساتھ، جس طرح کہ یہ جو ادب کی کتابیں ہوتی ہیں، مقامات حریری ہے، سبع معلقہ ہے، تو ان سے جو تدوین کی غرض ہوتی ہے، یہاں مقصود کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ معانی فقط مقصود ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہر فن کے اندر جو شروع ہیں یہ آ گئی۔ اور تیسرے نمبر پر کہ الفاظ اور معانی دونوں تدوین سے مقصود ہیں، جس طرح کے متون آ گئے، یہ تشریح الافلاق یہ متن آ گیا، خلاصۃ الحساب متن آ گیا، سلم ہے، منار ہے، قدوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلیں جی، اما بعد فیقول العبد الضعیف، حمد و صلات کے بعد پس کہتا ہے بندہ ضعیف امام الدین بن لطف اللہ المہندس اللاہوری ثم دہلوی، بے شک یہ شرح ہے تشریح الافلاق کی، للعلامہ الفہامہ الشیخ، یہ علامہ فہامہ اور الشیخ بول کر شارح نے ترجیح متنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے یہ تشریح الافلاق کا متن کیوں شرح کے لیے منتخب کیا ہے۔ مصنفین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ماتن اور شارحین۔ ماتن جو ہوتا ہے وہ ایک وجہ تالیف ذکر کرتا ہے، وہ کیا کہ اس فن کے اندر متن کیوں لکھا،
یہ اس سے سوال ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس فن کے اندر متن اس لیے لکھا کیونکہ یہ فن بڑا عظیم تھا، اس کی غایت، اس کی غرض بڑی عظیم تھی، اس وجہ سے میں نے اس فن کے اندر متن لکھا۔ اور جو شارحین ہوتے ہیں وہ دو وجہ تالیف بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس فن کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس فن کے اندر متون تو کئی ہیں، آپ نے اس متن کو شرح کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ اب یہاں شارح پر یہی سوال ہے، شارح اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ علم حیت کے اندر تو کئی متون ہیں، جس طرح کے تذکرہ ہے، مجستی ہے، صبا شداد ہے، رسالہ کوشجیہ ہے وغیرہ، تو یہ تشریح الافلاک اس متن کو شرح کے لیے کیوں منتخب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی، کیوں کہ یہ جو متن ہے یہ ایک بہت بڑے عالم کا ہے، علامہ کا ہے، فہامہ کا ہے، اور جو شیخ ہے، مقتدا ہے، اپنے فن کے اندر شیخ ہیں یہ۔ تو میں نے اس وجہ سے ان کی کتاب تشریح الافلاک کو شرح کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ اس کا جو مصنف ہے وہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا، سمجھ گئے؟ چلیں، للعلامہ تشریح الافلاک جو ہے کن کی؟ علامہ کی، فہامہ الشیخ، بہت فہم والا، الشیخ، شیخ کہتے ہیں ماہر کو، جو کسی فن کے اندر ماہر ہو، اگرچہ عمر اس کی اگرچہ کم ہو لیکن فن کے اندر وہ ماہر ہے تو وہ شیخ کہلاتا ہے۔ جیسے شیخ ابن حاجب، ان کو شیخ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے قافیہ بہت چھوٹی عمر کے اندر لکھا تھا ابن حاجب نے۔ چلیں جی، بہاؤالدین یہ لقب ہے مصنف کا، محمد یہ نام ہے، العاملی یہ نسبت ہے عامل کی طرف، اور عامل یہ میم کے ضم کے ساتھ ہے، ایک عامل ہے وہ اور ہے، یہ عامل جو ہے یہ شام کے کسی علاقے کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عاملی کہا جاتا ہے۔ چلیں، صنفتہ علی سبیل الارتجال، میں نے تصنیف کیا اس کو علی سبیل الارتجال، ارتجال کے طریقے پر، ارتجال کے طریقے پر۔ ارتجال کیا ہوتا ہے؟ ارتجال کہتے ہیں کہ بغیر کسی پیشگی تیاری کے کوئی کام کرنا، یعنی پہلے سے آپ نے تیاری نہیں کی تو بغیر تیاری کے کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ سبیل ارتجال۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بالکل بے فکری کے اندر، بالکل بے فکری کے اندر یعنی کوئی فکر نہیں، کوئی سمجھ نہیں اور کام شروع کر دے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پیشگی کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی۔ جس طرح کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے پیشگی تیاری کرتا ہے نا پہلے سے، تو یہ اعلیٰ سبیل الارتجال اس کو کہتے ہیں کہ پیشگی تیاری کے بغیر میں نے اس کتاب کو، اس شرح کو تصنیف کیا ہے۔ یہ جو اعلیٰ سبیل الارتجال مع موانی الاشتغال فی کمال الاستعجال، اصل میں یہ مصنف کی جانب سے اعتذار ہے، مصنف عذر بیان کر رہے ہیں اپنا کہ میری کتاب کے اندر اگر آگے آپ کو کوئی تحقیق کے خلاف بات ملے یا متقدمین کی تحقیقات کے برعکس آپ کو کوئی چیز ملے تو وہاں مجھے آپ معذور جانیے گا، کیونکہ یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ میں نے کوئی پہلے اس کے لیے پیشگی تیاری نہیں کی تھی، اور جس وقت میں نے اس کتاب کو تصنیف کرنے کا ارادہ کیا، تصنیف کیا، تو اس وقت موانع بھی تھے، مصروفیات تھیں جو رکاوٹیں بن رہی تھیں، تو میں نے اشتغال کے موانع بھی تھے تو میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ اور تیسری وجہ کمال استعجال کے اندر یعنی عجلت کے اندر میں نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ یہ مصنف کی جانب سے اعتذار ہے کہ اگر آگے خلاف تحقیق آپ کو کوئی بات ملے تو مجھے ان چیزوں کے اندر، اس کلام کے اندر معذور سمجھیے گا۔ سمجھے اعلیٰ سبیل ارتجال کا معنی؟ یعنی پیشگی تیاری کے بغیر، مع موانی الاشتغال، ساتھ موانع رکاوٹوں کے، اشتغال کی یعنی مشغول ہونے کی، مصروفیت یعنی وہ مصروفیات جو بندے کو علمی کام سے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، وہ مصروفیات یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، گھر کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، گھر کے، اپنی صحت ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جو بیمار ہے تو اس کی طرف بندے کا ذہن ہوگا، تو یہ اس کی طرف مصروف ہونے کی وجہ سے وہ پورا ذہن، پوری توجہ انسان اپنے کام کے اندر نہیں دے سکتا۔ اس طرح اور بھی کوئی ہو سکتی ہیں چیزیں،
تو یہ گھریلو ہو سکتی ہیں، معاشی ہو سکتی ہیں، معاشرتی ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیزیں جو انسان کو پریشان کر سکتی ہیں۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں ایک تو یہ میں نے پیشگی کوئی تیاری نہیں پہلے کی تھی، اور نمبر 2 کہ اشتغال مصروفیات تھیں جو ماننے تھیں، جو رکاوٹ بن رہی تھی میرے اس علمی کام کے اندر، تو یہ بھی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کمال عجلت کے اندر میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ چلیں جی، صنفتہ تصنیف کیا میں نے اس کو علی سبیل الارتجال، ارتجال کے طور پر۔ اس کا جو معنی ہے کہ بے فکر ہونا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی خاص تیاری نہیں ہے، پیشگی تیاری نہیں کی گئی، مع موانع الاشتغال، ساتھ اشتغال کے موانع کے، اور تصنیف کیا میں نے اس کو کمال عجلت کے اندر، بالتماسی عصبۃ من الاخوان، یہ با متعلق ہے صنفتہ کے، اور یہ با سببیہ ہے۔ یہ تصنیف کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تصنیف کیوں کیا، کہ عصبۃ من الاخوان کی التماس کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ عصبہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، اور اخوان یہ جمع اخ کی جمع اخوہ بھی آتی ہے، اور اخ کی جمع یہ بھی آتی ہے، اخوان بھی آتی ہے۔ عام طور پر اخوہ اگر جمع ہو تو اس کا اطلاق ہوتا ہے نسبی بھائی کے اوپر، نسبی بھائیوں کے لیے کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے اخوہ کا، اور اگر اس کی جمع اخوان ہو تو اس کا زیادہ تر اطلاق ہوتا ہے اصدقاء یعنی دوستوں کے اوپر۔ یہاں یہی مراد ہے کہ عصبۃ من الاخوان یعنی دوستوں کی ایک جماعت کی التماس کی وجہ سے، یہ مصنف کے معاصر علماء انہوں نے التماس کی، تو مصنف نے ان کی التماس کی وجہ سے اس شرح کو لکھا۔ کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری ترقی سوال کی وجہ سے ہے، سوال، تو یہاں بھی سوال کیا گیا۔ التماس سوال کو کہتے ہیں، وہ سوال ہوتا ہے جو چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، اس کو التماس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال کیا گیا، تو پھر مصنف نے اس شرح کو تصنیف کیا ہے۔ وَزُبْدَةٍ مِّنَ الْخُلَّانِ، زبدہ کسی بھی چیز کے خلاصہ کو کہا جاتا ہے، جس طرح کہ دہی سے مکھن نکالا جاتا ہے تو اس کو بھی زبدہ بولتے ہیں، وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ اور خلان یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ تو میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا بالتماس عصبۃ من اخوان، دوستوں کی ایک جماعت کی التماس کی وجہ سے، اور دوستوں اور مخلص دوستوں کی التماس کی وجہ سے۔ مخلص دوست کون سا ہوتا ہے؟ الدین النصیحہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ مخلص دوست ہوتا ہے۔ جو علم عمل یعنی جس کی دوستی کی وجہ سے انسان عملی طور پر علمی طور پر ترقی کرے، ایسا دوست مخلص دوست ہوتا ہے۔ چلیں، لیکون لہم مرقاتن الی المطولات، یہ لام تعلیلیہ ہے، یہ بھی صنفتہ کے متعلق ہے، اور یہ تصنیف کی علت غایہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے یہ تصنیف کی کتاب کس لیے، اس لیے لیکون لہم، تاکہ یہ کتاب ان دوستوں کے لیے مرقات بن جائے مطولات کی طرف۔ مرقات کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ سیڑھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پستی سے، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے سیڑھی۔ اسی طریقے سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ میری یہ کتاب مطولات کی طرف میرے دوستوں کے لیے مرقات بن جائے، یعنی ان کو علم حیات کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ مطولات سے مراد جو اس فن کی بڑی کتابیں ہیں، جس طرح کہ تذکرہ ہے، مجستی ہے، تبصرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کتابوں کی طرف رہنمائی کرے۔ وَمِفْتَاحًا لِلْمُغْلَقَاتِ، اور تاکہ یہ مفتاح بن جائے، چابی بن جائے مغلقات کے لیے۔ مغلقات اس تشریح الافلاق کے جو مغلق مسائل ہیں ان کے لیے یہ مفتاح کا کام کرے۔ جس طرح چابی تالا چابی سے کھل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو شرح ہے یہ مفتاح کا کام کرے گی۔ تشریح الافلاق کے جو مغلق مسائل ہیں وہ اس شرح کی وجہ سے کھل جائیں گے۔ چلیں جی، معدتاً لفیضان تفاصیل صور الکمالات۔ معدہ اعداد سے ہے، اور اعداد کا معنی ہے تیار کرنا، کہ یہ شرح تیار کرنے والی بن جائے
کس کے لیے؟ لی فیضان، فیضان، فیضان کہتے ہیں اوپر سے شے کو بہانا، اوپر سے نیچے کی طرف بہانا، اس کو کہتے ہیں فیضان۔ تفاصیل، تفاصیلی صور الکمالات، یہ تفاصیل کی صور کی طرف جو اضافت ہے یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی صور مفصلہ، کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کے لیے یہ شرح تیار کرنے والی بن جائے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کمالات کی تو تفصیلی صورتیں نہیں ہوتی، کمالات کی تو صورتیں ہوتی نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہے کہ اگر یہاں حقیقی معنی مراد ہو۔ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں استعارہ ہے۔ کمالات، کمالات کو تشبیہ دی گئی ہے ان اشیاء کے ساتھ جو ذی صور ہیں، جو ذی صور ہیں، یعنی صورتوں والی اشیاء کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ کمالات مشبہ اور ذی صور یہ مشبہ بھی، ذکر مشبہ کا اور مراد بھی مشبہ ہے، ذکر مشبہ کا اور مراد مشبہ ہے، تو یہ استعارہ مکنیہ ہو گیا۔ اور صورتیں، صور یہ ذی صور کو لازم ہے، تو صور کا اس بات یہ استعارہ ہو گیا تخیلیہ۔ کمالات کے اندر استعارہ مکنیہ اور صور کے اندر استعارہ تخیلیہ۔ کمالات کی مفصل صورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اعلی مواد المدرکات یا اعلی مواد المدرکات، اس میں دو احتمال ہیں۔ مدرکات اس میں فاعل کا صیغہ ہے یا یہ اس میں مفعول کا صیغہ۔ اگر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو تو پھر یہ مواد کی اضافت مدرکات کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہوگی۔ اب معنی بنے گا کہ کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کے لیے تیار کرنے والی یہ شرح بن جائے۔ فیضان کن کے اوپر؟ مدرکات کے مواد کے اوپر، مواد یعنی مدرکات کے اوپر۔ مواد خود کیا ہیں؟ مدرکات، اور مدرکات کیا ہیں؟ اذہان، یعنی ذہنوں کے اوپر، یعنی کہ ذہنوں کے اوپر، ذہنوں کے اوپر کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کے لیے یہ شرح تیار کرنے والی بن جائے، یعنی ان دوستوں کو یہ شرح تیار کر دے، ان کے اندر استعداد پیدا کر دے۔ کس چیز کی؟ کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کی۔ یہ فیضان کن کے اوپر؟ اذہان کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ اذہان کے اوپر۔ یہ مدرکات جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہ معنی بنے گا، یہ اضافت بیانیہ ہوگی۔ مواد سے مراد مدرکات، اور مدرکات کیا ہیں؟ اذہان۔ اور اگر یہ مدرکات ہو، مدرکات، تو پھر اس صورت کے اندر مدرکات ہو تو پھر اس سے مراد ہوں گے صور علمیہ، صور علمیہ، مدرکات سے علمی صورتیں یعنی معانی، تصورات اور تصدیقات۔ اور مواد سے مراد ہوں گے نفوس ناطقہ۔ امانہ بن جائے گا کہ یہ شرح تیار کرنے والی بن جائے، استعداد پیدا کرنے والی بن جائے۔ استعداد کس کی؟ کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کی نفوس ناطقہ کے صور علمیہ، صور علمیہ، صور علمیہ کے نفوس ناطقہ پر، صور علمیہ کے نفوس ناطقہ کے اوپر۔ چلیں جی۔ وَتُرْیان، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ہے پیچھے فیضان کے اوپر، پچھلی عبارت ساتھ لگے گی، یعنی معیدتاً لفیضانی لتریانی تماثیل۔ تریان، تریان کا معنی ہے وارد ہونا، اترنا۔ تماثیل یہ تمثیل کی جمع ہے، اور تمثیل سے مراد ویسے ہوتا ہے کہ کسی صورت کو ہو بہو بنانا، صورت ہو بہو بنانے، اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ معانی، معانی معنی کی جمع ہے، اور معنی کس کہتے ہیں؟ ما یقصد من اللفظ، جو لفظ سے مقصود ہے اس کو معنی بولا جاتا ہے۔ ادراکات، ادراکات کے معنی۔ یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ ادراکات کے معنی تو نہیں ہوتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی استعارہ ہے کہ یہاں بلکہ یہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے، موصوف کی صفت کی طرف۔ یہ ادراکات بمعنی مدرکہ،
تو معانی موصوف ہے اور الادراکات یہ صفت ہے، تو یہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت، معنی بنے گا معانی مدرکہ، معانی مدرکہ، اور معانی مدرکہ ہوتے ہیں ان کا ادراک ہوتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ معانی مدرکہ کی تماثیل تو نہیں ہوتی، معانی کی تمثیل تو نہیں ہوتی، تمثیل صورت ہوتی ہے۔ صورت کس کی ہوتی ہے؟ جو ذی لون اور ذی عرض شے ہو اس کی صورت ہوتی ہے، معنی کی تو کوئی صورت نہیں ہے، معنی میں نہ لون ہے، یہ نہ ذی لون ہے، نہ یہ ذی عرض ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہاں تشبیہ، یہاں استعارہ ہے، معانی کو تشبیہ دی گئی ہے ان صورتوں کے ساتھ کہ جو ذی الوان اور ذی آراز ہیں، ان صورتوں کے ساتھ جو ذی الوان ہیں اور ذی آراز۔ تو ذکر معانی کا ہے، مشبہ کا، مراد بھی مشبہ ہے، اس کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ۔ اور تماثیل یعنی صورتیں یہ کیا ہے؟ لازم ہے، تو یہ استعارہ بن گیا استعارہ تخیلیہ۔ اور طریان صورتوں کا، ٹھیک ہے، یہ کیا مناسب ہے، تو یہ استعارہ بن گیا استعارہ ترشیحیہ۔ تو یہ استعارہ مکنیہ، تخیلیہ اور ترشیحیہ۔ اعلیٰ مرایل استعدادات، مرایا یہ مرآت کی جمع ہے، اور مرآت کہتے ہیں آئینے کو۔ استعدادات، استعدادات کے آئینے، یہاں بھی پھر وہی سوال ہے کہ استعدادات کے آئینے تو نہیں ہوتے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف، مشبہ بھی کی اضافت ہے، یعنی استعدادات جو مشابہ آئینوں کے ہیں، استعدادات جو مشابہ آئینوں کے ہیں، جس طرح آئینوں کے اندر صورتیں، مبصرات کی صورتیں اترتی ہیں، اسی طرح استعدادوں کے اندر علمی صورتیں اترتی ہیں، استعدادوں کے اندر۔ چلیں جی، اب اس کا معنی ذرا دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں ساری کلام کا۔ صنفتہ، تصنیف کیا میں نے اس کو علی سبیل الارتجال، ارتجال کے طریقے پر، یعنی کسی پیشگی تیاری کے بغیر، مع موانع الاشتغال، سمیت رکاوٹیں اشتغال کی، اشتغال کی رکاوٹیں بھی تھیں۔ فی کمال الاستعجال، تصنیف کیا میں نے اس کو کمال اجلت کے اندر۔ بالتماس عصبۃ من الاخوان، تصنیف کیا میں نے اس کو بسبب التماس کے، التماس کن کی؟ ایک جماعت کی جو جماعت ہونے والی ہے دوستوں کی، دوستوں کی ایک جماعت کی وجہ سے۔ اور وزبدۃ من الخلان، اور مخلص دوستوں کی التماس کی وجہ سے۔ لیکون، تاکہ ہو جائے یہ شرح، لہم ان کے لیے، کیا ہو جائے؟ مرقات، مرقات بن جائے، سیڑھی بن جائے، الی المطولاتی، مطولات کی طرف، جو علم حیات کی مطول بڑی کتابیں ہیں، جس طرح کہ تذکرہ ہے، مجستی ہے، تبصرہ ہے وغیرہ، تو ان کی طرف یہ مرقات بن جائے۔ ومفتاحا للمغلقات، اور یہ شرح مفتاح بن جائے، چابی بن جائے، للمغلقات، تشریح الافلاق کے مغلق مسائل اور مقامات کے لیے۔ معدتاً، معدتاً یہ خبر بعدہ خبر ہے، دوسری خبر ہے لیکونا کی، تاکہ بن جائے یہ شرح کیا؟ معدہ، تیار کرنے والی، استعداد پیدا کرنے والی، کس کی؟ کمالات کی صور مفصلہ کے فیضان کے لیے۔ فیضان کن کے اوپر؟ اوپر اذہان کے، اوپر اذہان کے۔ یہ اگر مدرکات آپ پڑھو، اور اگر مدرکات پڑھو تو پھر اس کا معنی کریں گے نفوس ناطقہ کے اوپر، اور تیار کرنے والی بن جائے واسطے اترنے تماثیل، صورتیں کن کی؟ معانی مدرکہ کی، اوپر طاری ہونا، اوپر استعدادات کے جو مثل شیشوں کے۔ چلیں جی، سمیتہ، مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ مصنفین خطبوں کے اندر کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں، یہ ان کے اندر اغراض ہوتی ہیں کہ کتاب کا نام کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض دیکھا ہوگا کہ مصنفین اپنا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی اغراض ہوتی ہیں۔ مثلا مصنف جو اپنا نام ذکر کرتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے، ایک غرض یہ کہ جو پڑھنے والا ہے، قاری جو ہے، طالب علم جو ہے، وہ اس کتاب کو پڑھنے کے اندر اس کا حق ادا کرے گا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ کتاب اس فن کے ایک ماہر کی کتاب ہے، تو پھر وہ اس کو
کمال محنت کے ساتھ اور اچھی تیاری کے ساتھ وہ کتاب کو پڑھے گا، اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب مصنف کے بارے میں پتہ ہو، اور اگر مصنف کے بارے میں نہیں پتہ تو پھر انسان غفلت سے کام لیتا ہے، جس طرح کہ باقی کتابوں لاپرواہی برتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو اسی طرح اس کتاب کو بھی ممکن ہے کہ کوئی اگنور کر دے، تو پھر کتاب مصنف اپنا نام لکھتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، نام اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہوا تو وہ اپنی دعا کے اندر مجھے یاد رکھے گا، اس لیے بھی مصنفین لکھتے ہیں۔ کشف المحجوب کا آپ خطبہ پڑھیں، اس کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات پھر اس کی غرض بیان کی کہ میں نے اپنا نام کیوں لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے وجہ بیان کی، پھر میں نے اس کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا، اس کی بھی وجہ آپ نے بیان کی۔ یہ بہت اچھا خطبہ ہے، آپ کشف المحجوب کا کم از کم اس کا خطبہ کوشش کریں کہ آج آپ ضرور پڑھیں، اس کے اندر آپ کو بہت ساری یہ چیزیں ملیں گی۔ چلیں، تو یہاں سے مصنف اپنی کتاب کا نام بیان کرتے ہیں۔ سمیتہ، میں نے نام رکھا اس شرح کا، کیا؟ التصریح فی شرح التشریح، التصریح فی شرح التشریح۔ وکان ذالک، آگے اس کا سن تالیف بھی بیان کر دیا۔ وکان ذالک، اور یہ تھا، وکان ذالک، اور یہ ہے، فی سنتی 1103 من الہجرۃ النبویہ علی مہاجریہ الصلاۃ والسلام التحیہ، اور یہ جو تالیف ہے یہ ہے بیچ سال 1001، کتنے بن گئے؟ 1100 وسلاس اور 3، یعنی 1103 ہجری کے اندر یہ جو شرح ہے یہ مصنف نے تالیف کی ہے، اور جو شارح ہیں ان کا وصال یہ 1145 ہجری کے اندر ہے، 1145 ہجری، یعنی اپنی وصال سے تقریباً 42 سال پہلے مصنف نے یہ کتاب جو شرح ہے نا یہ لکھی تھی۔ 1145 کے اندر وصال ہے اور 1103 کے اندر انہوں نے یہ تصریح کتاب لکھی تھی۔ چلیں جی، وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا تصریح فی شرح التشریح، وکان ذالک، اور یہ تصنیف ہے بیچ سال 1001 یعنی 1103 جو ہونے والے ہیں ہجرت نبویہ سے، علی مہاجریہ، ہجرت جس کے مہاجر کے اوپر درود، سلام اور تحیہ ہو۔ چلیں جی، بس اس پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں اس کو ذرا۔ ہاں، جال مرکب۔ اس کو کہتے ہیں مفعول بھی غیر صریح، نہیں مفعول فی نہیں ہے، مفعول بھی ہی ہے۔ اس کا معنی سمجھ لیں، معنی کیا کریں گے ہم، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ معنی یہ کریں گے، تبارک الذی جعل ماہیات البروج، برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا، کس کو؟ بروج کی ماہیتوں کو بنایا، متصفتم بوجودہا، کیا بنایا؟ متصف اپنے وجود کے ساتھ بنایا، فی السماء، آسمان میں بنایا ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفعول بھی غیر صریح۔ یہ مفعول بھی جو ظرف ہوتا ہے نا یہ مفعول بھی غیر صریح کہلاتا ہے، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں ضرب زید امرن، یہ مفعول بھی صریح ہو گیا، اور اگر ظرف ہو تو وہ مفعول بھی غیر صریح کہلاتا ہے، تو یہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔